ویلکم بیک۔ بلیٹن کا آغاز کرتے ہیں اہم خبر کے ساتھ۔ آج اسٹیل مل کو تالا لگانے کا حکم دیں گے۔ عملی طور پر مل کا کوئی وجود نہیں۔ اسٹیل مل کے بقیہ 3700 ملازمین اور 437 میں سے 390 افسران کو بھی آج فارغ کریں گے۔ اس سماعت میں مزید کیا ہوا بات کریں گے، ہمارے نمائندے حسن ایوب ہمارے ساتھ ہیں۔ حسن، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، اسٹیل مل کیس کی وقفے کے بعد دوبارہ سماعت ہوئی اور اس میں وفاقی وزراء شہر سے باہر ہونے کی وجہ سے عدالت میں پیش نہیں ہو سکے۔ سیکرٹری صنعت و پیداوار نے بتایا کہ عدالت کو بتایا کہ اسٹیل مل کی نجکاری اگست تک مکمل ہو جائے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ چیف جسٹس نے اس پر کہا کہ جو وفاقی وزیر نجکاری اور منصوبہ بندی ہیں، یہ دونوں آئندہ سماعت پر عدالت میں جو ہیں وہ پیش ہوں۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے، دوبارہ سماعت جب دوبارہ آغاز ہوا تو دوبارہ بھی چیف جسٹس نے ریمارکس دیے۔ ان کا کہنا تھا کہ ملک کے ہر جو ادارہ ہے اس کا حال پاکستان اسٹیل مل جیسا ہو چکا ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ریلوے کو دیکھ لیں، پی آئی اے کو دیکھ لیں، حالات ایک جیسے ہیں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ سب افسران اپنی ذاتی سروس کر رہے ہیں، ملک کی کسی کو فکر نہیں ہے۔ بند اداروں کے ملازمین کو تنخواہیں دے کر ملک کو دیوالیہ کیا جا رہا ہے، بلکہ چیف جسٹس نے کہا کہ اب تو حالات بہت ہی مالی طور پر ملک کے خراب ہو چکے ہیں۔ دوران سماعت جب پاکستان اسٹیل مل کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ جو سی ای او ہیں پاکستان اسٹیل مل کے، ان کے گھر کے باہر جو ورکرز ہیں وہ احتجاج کر رہے ہیں اور خواتین ورکرز انہیں ان کے گھر کا جو ہے وہ محاصرہ کیا ہوا ہے، ان کے گھر کے اندر کوئی خوراک یا پانی کی سپلائی تک بھی جو ہے وہ کٹی ہوئی ہے، جس پر انہوں نے وکیل نے یہ بھی بتایا کہ جو سی ای او ہیں پاکستان اسٹیل مل کے، ان کے گھر کے باہر ایک قبر کھودی گئی، جس پر چیف جسٹس نے تعجب کیا اور انہوں نے استفسار کیا کہ یہ کیا ہے، جس پر جو سی بی اے کے وکیل تھے، مزدور یونین کے وکیل تھے، انہوں نے عدالت کو بتایا کہ یہ علامتی احتجاج کیا ہے، جس پر جیسے اعجاز الاحسن نے تعجب کا اظہار کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ احتجاج کا کون سا طریقہ ہے کہ آپ نے ان کے گھر کے باہر قبر کھود دی۔ اب عدالت نے جو دونوں وفاقی وزراء ہیں ان کو آئندہ سماعت پر طلب کر لیا ہے اور کیس کی سماعت کو 9 فروری تک ملتوی کر دیا۔ کیس کی سماعت کو 9 فروری تک ملتوی کر دیا گیا ہے۔ بہت شکریہ حسن، آپ نے آگاہ کیا۔ اپڈیٹ کریں آپ کو کہ الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ میں بلدیاتی انتخابات کیس میں جواب جمع کروا دیا۔ پنجاب میں 3 اور خیبر پختونخوا میں 2 مرحلوں میں بلدیاتی الیکشن کروانے کا اعلان کیا گیا ہے۔ سندھ اور بلوچستان میں بلدیاتی انتخابات کا معاملہ 11 فروری تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا۔ الیکشن کمیشن کے مطابق خیبر پختونخوا میں پہلے مرحلے میں 8 اپریل کو اور دوسرے مرحلے میں 29 مئی کو بلدیاتی انتخابات ہوں گے۔ پہلے مرحلے کا اعلان 12 فروری اور دوسرے کا 25 مارچ کو کیا جائے گا۔ سینٹ الیکشن اوپن بیلٹ پر کرانے کی تجویز کی مخالفت نے اپوزیشن کا دوہرا معیار بے نقاب کر دیا۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے میثاق جمہوریت میں سینٹ الیکشن کے اسی طریقہ کار پر اتفاق کیا، لیکن آج جب عمران خان کی حکومت سینٹ الیکشن اوپن بیلٹ سے کرانے کی ترمیم لے آئی ہے تو اپوزیشن اپنی ہی تجویز کی مخالفت کر رہی ہے۔ پاکستان کے سینٹ کے الیکشنوں میں پیسہ چلتا ہے، رشوت چلتا ہے۔ ہم نے 20 لوگ پچھلی باری نکالے جنہوں نے پتہ چلا کہ پیسہ لیا، اس لیے ہم شو آف ہینڈز کے اوپر جا رہے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کا بڑا اقدام، شفافیت کے لیے سینٹ الیکشن اوپن بیلٹ سے کرانے کے لیے سپریم کورٹ گئے، آئینی ترمیم بھی لے آئے۔ کل تک سینٹ انتخابات اوپن بیلٹ سے کرانے کے حامی آج عمران خان کی مخالفت میں اپنی تجویز کے مخالف ہو گئے۔ 2006 میں پی پی اور نون لیگ نے میثاق جمہوریت میں سینٹ الیکشن اوپن بیلٹ سے کرانے پر خود اتفاق کیا، لیکن اس نقطے کو 18ویں ترمیم میں شامل نہ کر کے بدنیتی کا اظہار کیا۔ کچھ عرصے پہلے تک آصف زرداری خود سینٹ الیکشن اوپن بیلٹ سے کرانے کے لیے ترمیم کے حامی تھے۔ ملک میں کوئی ترمیم کریں گے کہ یہ سیکرٹ بیلٹنگ نہ ہو تو آپ جب انشاءاللہ جب اللہ نے اتنی کامیابی دی تو ضرور کریں گے۔ عمران خان نے سینٹ الیکشن میں شفافیت لانے کی جانب قدم تو بڑھا دیا، لیکن اپوزیشن جماعتیں ملکی مفاد کے بجائے ذاتی مفاد کے لیے اس ترمیم کی مخالفت کر رہی ہیں۔ کیا نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے ترمیم کی مخالفت کر کے سی او ڈی سے انحراف نہیں کیا؟ کیا میثاق جمہوریت محض عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے تھا؟ پاکستان تحریک انصاف کی رہنما عالیہ حمزہ ملک یہ کہتی ہیں کہ میثاق جمہوریت میں سینٹ الیکشن کے اسی طریقہ کار پر اتفاق ہوا تھا جس کے لیے موجودہ حکومت کہہ رہی ہے۔ آج اپوزیشن کے اس شور کی سمجھ نہیں آ رہی۔ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ نوٹ کو عزت دو پر ختم ہو رہا ہے۔ ڈیموکریسی ہے میرے پاس، وہ مکمکا جو نواز شریف نے اور بے نظیر صاحبہ نے کیا تھا،
اور یہ لکھتا ہے, اس کی جو شک نمبر 23 ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ یہ لوگ راضی تھے سینٹ الیکشن اسی طرح سے کروانے کے لیے جس طرح آج پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اور پرائم منسٹر عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں. مطلب ہمیں تو اس شور و غوغے کی سمجھ نہیں آ رہی. لاسٹ ٹائم جب سینٹ الیکشن ہوا ساری پارٹیز کو اس پر اعتراض تھا. اس دفعہ جب چیئرمین سینٹ کا الیکشن ہوا ساری پارٹیز نے اس پر شور مچایا. منافق چہرے ہیں کہ یہ پوٹرے کچھ کرتے ہیں, سٹیٹمنٹس کچھ دیتے ہیں, لیکن یہ ووٹ کو عزت دے کا نعرہ اب یہ نوٹوں کو عزت دے کر اور ضمیر کو عزت دے کر اور سینٹ کی بولی لگا کر ختم ہو رہا ہے. اور سب نون لیگ کے رہنما شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں کہ 26ویں ترمیم کا بل ملک میں غیر ملکی شہریوں کو الیکشن لڑنے کا موقع دینے کے لیے ہے. یہ ایک سازش ہے. اب یہاں یہودی اور بھارتی الیکشن لڑیں گے, کامیاب ہوئے تو اسمبلی کے ممبر بن جائیں گے. جہاں آئین کی بالادستی ہو اس ملک میں عدم اعتماد لائی جاتی ہے. یہاں عدم اعتماد پر 10 آدمی نیب اٹھا کر لے جائے گا, 10 FIA اور 10 اسلام آباد پولیس. سے لے کر LNG تک, LNG سے لے کر براڈ فیڈ تک ہر منسٹری کے اندر ایک کرپشن کا سکینڈل ہے. احتساب کا ادارہ جو ہے آج وہ خود احتساب کا شکار ہے. وہاں پہ کسی پر چارج نہیں لگتا, کسی کو جیل میں نہیں ڈالا جاتا. وہاں پر کمیشن بنتے ہیں, کمیشن کا سربراہ اس کو لگایا جاتا ہے جو خود اس کیس میں ملوث. اور کمیشن کا صرف ایک مقصد ہے کہ براڈ فیڈ کی حقیقت کو چھپایا جائے. ترمیم کا بل یہ ہے ملک کے اندر غیر ملکی شہریوں کو الیکشن لڑنے کا موقع دیا جائے. ایک سازش ہے. آپ یہاں یہودی الیکشن لڑیں گے, بھارتی الیکشن لڑیں گے, اور اگر کامیاب ہو گئے تو آپ کی اسمبلی کے ممبر بن جائیں گے, کامیاب نہ ہوئے تو گھر واپس چلے جائیں گے. یہ عمران خان کی ترمیم ہے. دوسری ترمیم یہ ہے سینٹ کے جو الیکشن ہے وہ شو آف ہینڈ سے ہو, بالکل ہو. ساتھ لکھ دے قومی اسمبلی صوبائی اسمبلی کے الیکشن بھی شو آف ہینڈ سے ہو تاکہ یہ دھاندلی بھی ختم ہو. یہاں تو عدم اعتماد کریں گے, 10 آدمی نائب اٹھا کے لے جائے گا, 10 FIA لے جائے گی, 10 اسلام آباد پولیس لے جائے گی. پیچھے بچے گا کیا؟ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کہتے ہیں کہ اپوزیشن کو سینٹ اوپن بیلٹ الیکشن میں حصہ لینا چاہیے کیونکہ اسی سینٹ میں ایک دیوار کے پیچھے جانے سے اپوزیشن کے ووٹ 64 سے 44 ہو گئے تھے. انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم یہ چاہتے ہیں کہ ووٹوں کی خرید و فروخت نہ ہو. PDM لانگ مارچ یا عدم اعتماد سے آگے نہیں جائے گی. انہوں نے یہ بھی کہا, ساتھ ہی اپوزیشن پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ جو استعفے دینے کا کہہ رہے تھے انہیں اپنے فیصلے پر غور کرنا چاہیے. ووٹ ہے, اس میں اپوزیشن کو حصہ لینا چاہیے. یہی وہ سینٹ ہے جس میں یہ 64 لوگ تھے اور دوسرے کمرے میں گئے تو یہ 44 تھے. ایک دیوار کے فاصلے سے 11 ووٹ کم ہو گئے. عمران خان چاہتا ہے یہ ووٹوں کی خرید و فروخت نہ ہو, ممبر میں جرت ہو کہ وہ سینہ تان کے اوپن ووٹ سے اپنی پارٹی کو ووٹ دے سکے. اور میں تو خواہش رکھتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان سے وہ پسند کریں, اس سینٹ کے الیکشن میں خود حصہ لیں. بہت سارا جو ان کو غصہ آیا ہوا ہے, جو بے چینی ہے, اس میں کچھ نہ کچھ کمی ہوگی. PDM میں لانگ مارچ سے آگے نہیں جائے گی یا عدم اعتماد تک جائے گی کہ ہم استعفے دیں گے. انہیں اپنے فیصلوں پر غور کرنا چاہیے. ایک تو ان کے استعفے دینے سے قیامت نہیں آ جائے گی, اور جو لوگ تشدد کی راہ اختیار کرتے ہیں, ڈائیلاگ کے راستے بند کرتے ہیں, وہ جمہوریت کے راستے میں ڈائنامیٹ بچھاتے ہیں. اس پارٹی سے میرا رابطہ نہیں ہے. براہ راست آپ کو یہ قومی اسمبلی میں وفاقی وزیر فواد چودھری اظہار خیال کر رہے ہیں. اس کو ملحوظ رکھنا چاہیے, لیکن انفارچونیٹلی یہ وہ سارے لوگ ہیں جن کے نزدیک ان کے اپنے مقدمات سے زیادہ اہم کوئی چیز نہیں ہے. اور یہ اس وقت جو سچویشن چل رہی ہے اسمبلی کے اندر وہ بھی صرف یہ ہے کہ کسی طریقے سے NRO دو. میں ان کو بتا دوں کہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں اس سے 10 گنا زیادہ بھی کر لیں گے. عمران خان نے نہیں چھوڑنا, اس میں جو چور ہے اس کو چوروں کو پکڑ کے رہنا ہے. سو میرے خیال میں یہ اپنی پالیسی بدل لیں اور اسمبلی کے اندر جو ہے اسمبلی کو اسمبلی رہنے دیں تو ان کے حق میں بہتر ہے. ادروائز عمران خان کو یہ کہنا کہ وہ کو بدل جائے گا, وہ اس نے نہیں بدلنا, اور ان چوروں کو اپنی چوری کی سزا جو ہے وہ مل کے رہے گی. جہاں تک سوال کا تعلق ہے, میں بتاؤں کہ جو فارماسیوٹیکلز ہیں
وہ PSQCA کے انڈر نہیں آتی ہیں. فارماسوٹیکلز جو ہیں وہ ڈریپ کے اندر آتی ہیں اور ڈریپ جو ہے وہ اس کے اوپر کارروائی کرتی ہے. PSQCA اس کی اوپر کارروائی نہیں کرتی ہے. ہم نے یہ ریفر کر دیا ہے ڈریپ کو, وہ اس کا جواب دیں گے, لیکن ہم انشاءاللہ جو سٹینڈرڈز مینٹین کرنے کے لیے ہر ممکن جو ہے کام وہ کر رہے ہیں. اور صرف میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جہاں پر چیزوں کے سٹینڈرڈز ہیں وہاں پر لیجسلیٹر ہونے کے بھی سٹینڈرڈز ہیں, اور یہ جو لوگ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں یہ ان سٹینڈرڈ سے ناآشنا ہیں. ان لوگوں نے کبھی زندگی میں انہوں نے کہا کوئی سٹینڈرڈ ہی نہیں ہے. ساری عمر بیچارے جو ہیں وہ چوروں کے سرغنے, وہ اس وقت جو چوروں کا سرغنہ ہے وہ لنڈن بیٹھا ہوا ہے اور 40 چور یہاں پہ چھوڑ گئے. جی جواب بھی دے دینا, سوال کا جواب دے دیا ہے اسپیکر صاحب. یہ جو دوائیوں کا سٹینڈرڈز ہے یہ PSQCA میں فال نہیں کرتا, ڈریپ میں فال کرتا ہے, اور وہ اس کی بڑی سخت ریگولیشنز ہیں ڈریپ کی, ہیلتھ ریگولیشن کی. ان کو ہم نے بھجوا دیا ہے کہ وہ اس کے اوپر اس سوال کو ادھر کنورٹ کر دیں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں. ہمارا سوال جی جناب محترمہ شگفتہ جمانی صاحبہ. فواد چودھری قومی اسمبلی میں اظہار خیال کر رہے تھے. اس موقع پر ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ عمران خان کسی کو نہیں چھوڑیں گے. جن لوگوں نے چوری کی ہے انہیں حساب دینا ہوگا. جی سوال نمبر تو اپوزیشن کے شور و غل میں آج بھی قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے. اپوزیشن کی جانب سے ہنگامہ آرائی کا سلسلہ جاری ہے, سیٹیاں بجائی جا رہی ہیں. وفاقی وزیر فواد چودھری جب اظہار خیال کر رہے تھے تب بھی اپوزیشن کی جانب سے شور و غل کیا جاتا رہا, سیٹیاں بجائی جاتی رہیں. کل کا قومی اسمبلی کا اجلاس بھی اسی شور و غل کی نظر ہوا. کل جب 26ویں آئینی ترمیم کا بل اپوزیشن جب حکومت کی جانب سے پیش کیا گیا تو اپوزیشن نے شور شرابہ کیا, یہاں تک کہ بل کی کاپی بھی پھاڑ دی. اس وقت ہم آپ کو مناظر دکھا رہے ہیں. قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے اور اپوزیشن کی جانب سے احتجاج کا سلسلہ بھی جاری ہے. مزید خبریں اور رپورٹس اس بریک کے بعد. Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.